تو چلو میں شکیل صاحب کے قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دیکھو بیٹا، آپ کے محتمم صاحب، آپ کے مدرسے کے بڑے جو ہیں وہ ہماری طرح کوئی جدی پشتی مولوی نہیں ہیں، ہم حادثاتی مولوی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بنائے، آمین کہہ دو۔ تو مولانا ایک کام کرتے تھے، پھر دین کی طرف آئے، تبلیغ والوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور آہستہ آہستہ پھر یہ پڑھنے لگے۔ جن قسم و پرسی میں پڑھا ہے ان کا ذکر میں نہیں کرتا، ان تکالیف کا، کیونکہ اگر تکالیف کا ذکر کر دیا جائے تو پھر اللہ سے اجر کی امید نہیں رہتی ہے، تو اس پر تو اجر اللہ دے گا۔ بارہ وہ تکلیفوں کا میں عینی شاہد ہوں، بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ صرف اتنا ذکر کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا موسم بھی آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا میں گواہ ہوں۔ یہ کوئی مولانا نے مجھے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جو میں ذاتی دوست ہوں اس لیے جانتا ہوں۔ بہرحال کرتے کرتے فارغ ہو گئے، اور میں 2002 میں فارغ ہوں اور مولانا میرے خیال ہے 2007 میں فارغ ہوئے ہیں۔ حالانکہ عمر میں شاید مجھ سے سال بڑے ہوں گے، لیکن فارغ ہونے کے اعتبار سے مجھ سے 5-6 سال بعد کی بات ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تبلیغ میں تو پہلے سے لگے ہوئے تھے، اور پھر اب ان کا اوڑھنا بچھونا تبلیغ ہی ہے، اوڑھنا بچھونا تبلیغ ہی آپ کے سامنے ہی ہے۔ کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2013 میں یہ مسجد ان کے حوالے کی، آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے، آج مدرسہ بن چکا ہے، اس میں شعبہ ناظرہ بھی ہے، آپ کے سامنے کارکردگی آ جائے گی۔ یہ معصوم نونہال بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، یہ سامنے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس مدرسے کی کارکردگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی دی، پھر دوسری مسجد بنائی، نمرہ مسجد وہ اس کی شاخ ہے، اور پھر اب ریاض الجنہ تیسری شاخ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ کام کر رہی ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ تعداد آپ کو مولانا عبداللہ صاحب بتا دیں گے۔ تو 2007 سے لے کر آج تک اللہ نے مولانا کو دیا ہی ہے نا، کیوں دیا ہے؟ دین کی وجہ سے۔ تو اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو کیا اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف لائیں، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ کچھ بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ دین والوں کو اللہ کا وعدہ ہے، وہ دیتا ہے۔ تو مدرسے نے جہاں حفظ شروع کیا، ناظرہ شروع کیا، کتابوں کا سلسلہ شروع کیا، وہاں ایک اور بڑی خدمت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ مخلوق کی خدمت کرتے تھے۔ بیٹا ادھر سنو، میری بات سنو غور سے ادھر، کہ مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا کہ اللہ کے نبی جب پہلی دفعہ تشریف لائے، وحی لے کر آئے اپنی گھر والوں کے پاس، تو کانپ رہے تھے۔ ختیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہ کہیں میری جان جو ہے نہ چلی جائے، ایسے میں نے فرشتہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، سب کچھ بتایا۔ تو انہوں نے تسلی دی، وہ یہی دی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو اچھے آدمی ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو فلاں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو سچ، تو تمام جو رعایتیں تھیں انہوں نے بتائی، جس میں مخلوق کی خدمت جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی عورتوں کا نابینا ایک عورت تھی، اس کے گھر کا کام بھی کرایا کرتے تھے، بعد میں خدمت ابوبکر صدیق ادا کرتے رہے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق دور میں بھی آئی، سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ٹرسٹ نے یہ بھی سوچا کہ صرف دینی تعلیم کو ہم میدان نہیں بنائیں گے بلکہ خدمت بھی کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارا جو ابن مسعود ٹرسٹ ہے اس نے 2-3 سال پہلے کام شروع کیا، اور جب یہ کرونا کا سسٹم تھا تو بڑی تکالیف تھی، تو حد المقدور تقریباً 100 کے قریب یا کچھ اوپر کچھ نیچے گھروں کو راشن بھی بھیجا ہے، اور پکا ہوا کھانا بھی رمضان میں ہم اس ٹرسٹ کے ذریعے دیتے رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 2 جو ہے وہ سال میں ہم 2 دفعہ جائیں گے، اور دور افتادہ جو علاقے ہیں جہاں زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو ہم کمبل بھی پہنچائیں گے، سردیوں میں جیکٹس بھی پہنچائیں گے، اور گرم کپڑے یا نارمل کپڑے پہنچائیں گے۔ تو یہ تقریباً 2 یا 3 دفعہ کام ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے قربانی کا موسم آتا ہے تو اس میں گوشت کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں شہروں میں گوشت وافر ملتا ہے، ہر ساتھی کھاتا بھی ہے، ہر غریب آدمی کے گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے، لیکن جو دور افتادہ گاؤں ہیں وہاں پر نہ کوئی خود قربانی کرتا ہے اور نہ کوئی وہاں لے کر جاتا ہے۔ ہاں کوئی درد دل رکھنے والے مسلمان اگر لے جائیں تو لے جائیں، تو ہم بھی اس میں لے کے جاتے رہے ہیں۔ تو وہ سلسلہ بھی ہم نے ابھی ایک ہی قربانی ہمارے اس سلسلے کے بعد آئی ہے، اور الحمدللہ کافی پیکٹ بنا کر وہاں بھیجے گئے ہیں، اور ان غریب لوگوں کو بغیر کسی طمع اور لالچ کے دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے مدرسے کا ایک جو ہے امتیازی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہاں جاری ہے، اب کتابوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، یتلو علیہم آیاتہ بھی جاری ہے، یزکیہم بھی جاری ہے، ویعلمہ الکتاب کا کام بھی شروع ہو گیا۔
اور جو یہ سب کچھ سیکھے گا حکمت بھی اس میں انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی خدمت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور اس طرح اور بھی مدرسے کے معاملات ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کریں، جتنا کچھ آپ سے تعاون ہو سکتا ہے، مالی ہو، بدنی ہو، اخلاقی ہو، دعاؤں کے حوالے سے ہو، تو وہ ضرور کیجئے گا، اور کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو محبت کی نگاہ سے دیکھا